إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 30 مارچ 2013 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 97 میں ہم سورۃ الانعام کی اس اہم ترین آیت پر پہنچے ہیں، یعنی سورۃ الانعام آیت نمبر 50، کہ جس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ہم عقیدہ علم الغیب، کشف، الہام اور خوابوں کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت پر ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے بھی میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کے تحت عقیدہ علم غیب پر تفصیلی گفتگو کی تھی، لیکن اس میں کچھ چیزیں اشارتاً بیان کی تھیں، کچھ کیوریز باقی تھیں، وہ کیجول گفتگو تھی، لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ تمام ایشوز کو ریزالو کیا جائے۔ اور ہمارا وہ جو لیکچر تھا عقیدہ علم الغیب سے متعلق، وہ مسئلہ نمبر 6 کے نام سے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر اپلوڈ ہے، ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تحت۔ آج کی انشاءاللہ جب یہ گفتگو ہو جائے گی تو پھر ہم اس لیکچر کو اپلوڈ کر دیں گے اور پرانے والے لیکچر کو اس کے تھرو ریپلیس کروا دیں گے۔ آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہوگی تاکہ ایک عام مسلمان، خواہ اس کا تعلق اہل سنت سے ہو یا اہل تشیع سے، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث، اور اہل تشیع بھی عقیدہ علم الغیب سے متعلق اپنے فرقہ باز مولویوں کے شر سے بچ سکیں، یہ انشاءاللہ آج کوشش ہوگی۔ اور قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ کیا ہے، فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ چونکہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں لگی ہوئی، تو میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پلیٹ فارم سے جو بھی بات ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کے دلائل پر ہوتی ہے۔ اور میری زندگی کے 31 سال جو ہیں وہ بریلوی مکتبہ فکر سے گزرے، اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند، پھر اہل حدیث، اہل تشیع، اب بھی سب کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ جن کی کوئی حق بات ہے وہ قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کو کافر، مشرک، گستاخ رسول ڈکلیئر کیے بغیر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ البتہ جو مکاتب فکر کے علماء ہیں ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے۔ ان کی مثال جو ہے اس گول کیپر کی سی ہے جو کبھی بھی اپنے گول کے اندر گول نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ڈیفینڈ کرے گا اپنی غلط باتوں کو بھی۔ تو عقیدہ علم الغیب کے حوالے سے اس وقت مسلمانوں میں 2 ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں، 2 انتہائی رویے پائے جاتے ہیں، یعنی افراط و تفرید کا شکار ہے۔ پینڈولم کی پہلی ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ریفرنس سے اس کے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں عقیدہ علم الغیب وہ رکھ لیا ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ الگ چیز،
ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو کوئی ایسی کیپیبلٹی دے دیتا ہے، کوئی ان میں استطاعت یا صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود غیب جان لیتے ہیں. یہ انہوں نے عقیدہ اڈاپٹ کر لیا، اور یہاں پر انہوں نے بریک نہیں لگائی بلکہ اپنے فرقوں کے مولویوں اور بزرگوں کے بارے میں بھی یہ چیزیں کلیم کی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور اس وجہ سے وہ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں. پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی بڑی نیک نیتی کے ساتھ، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب بھی کسی فرقے کی بنیاد پر دوسرے فرقے کا رد کیا جاتا ہے، اسلام کی بنیاد پر نہیں، فرقوں کی بنیاد پر، تو پھر گمراہی آڑے آ جاتی ہے. کہیں نہ کہیں گمراہی اپنا پنجہ گاڑ لیتی ہے. پھر لوگوں نے توحید کی آڑ میں عقیدہ علم الغیب سمجھاتے سمجھاتے بسا اوقات انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین بھی کر دی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور بعض اوقات ان کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ ان چیزوں کو جو کتاب و سنت کے دلائل پر ثابت ہیں، شاید ان کو مانتے ہوئے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے سمعنا واطعنا، اے رب ہمارے، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کر لی. حق جو ہے پینڈولم کی ان دو ایکسٹریمز کے درمیان ہے، نہ تو بالکل ادھر ہے اور نہ ہی بالکل اس طرف. تو یہ حق انشاءاللہ دو سیٹنگز میں بیان کروں گا، مسئلہ نمبر 6A کے نام سے اور 6B کے نام سے. اور پھر ہمارے یہ دو لیکچر جو ہیں، جن میں سے آج پہلا لیکچر ہوگا اور دوسرا 6B لیکچر اگلے ہفتے انشاءاللہ ہوگا. تو مسئلہ نمبر 6A جو ہے اس کا عنوان جو آج کی گفتگو ہے وہ ہے عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور اگلی دفعہ انشاءاللہ 6B مسئلہ نمبر ڈسکس ہوگا، جس کا عنوان ہوگا کشف اور الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. تو یہ انشاءاللہ ہماری دو ویڈیو بکس بن جائیں گی تاکہ کسی کو سینکڑوں کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہ پڑے، سارے دلائل ایک جگہ الحمدللہ موجود پائے جائیں. آج کی جو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 6A وہ 3 علمی پوائنٹس پر مشتمل ہوگی. لیکچر کے دوران کراس ریفرنس کے طور پر جتنی آیات آنی تھی 9 کے قریب آیات تھیں، وہ میں نے الحمدللہ الگ سے ایک پیج آپ سب کو مل چکا ہے جس میں اسی ترتیب کے ساتھ وہ 9 کی 9 آیات درج ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے بھی ریفرنس دوں گا. اور آج کے لیکچر میں تقریباً 20 کے قریب احادیث ڈسکس ہوں گی. وہ تمام کی تمام احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہی ہوگی، اور ان میں سے اکثر جو ہیں متفقن علیہ حدیثیں ہیں. 1-2 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم سے باہر ہوں گی، باقی سب کی سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. اور یہ جتنی احادیث میں ڈسکس کروں گا ان کی صرف کتابوں کے نام بتاؤں گا، اور جو بہت کریٹیکل حدیث ہوگی اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا. جو بیروت اور علماء حرمین کی جو عربی کتابیں چھپتی ہیں وہ انٹرنیشنل نمبرنگ جو احادیث کی کتابوں پر پاکستان میں بھی دارالسلام والے اردو میں چھاپ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ میں اس کا پورا ریفرنس دے دوں گا. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے سوال کر سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہ جتنے لیکچر اپلوڈ ہوتے ہیں یہ کوئی لاوارث لیکچرز نہیں ہوتے، اس کے بعد بھی ہر ہفتے میں درجنوں بلکہ سینکڑوں ای میلز کے جواب بھی دیتا ہوں. اور میرا ای میل کا ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com. تو الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی ای میل آئے اور میں اس کا جواب نہ دوں، اور نہ پتا ہو تو میں لکھ دیتا ہوں کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. اور جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے 720085 اس کی ویڈیوز پہ بھی جتنے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، ایون میرے خلاف بھی کرتے ہیں، میں نے کبھی کوئی کسی کا کمنٹ ڈیلیٹ نہیں کیا بلکہ پازیٹیو انداز میں اس کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اب اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ آج کا لیکچر جو 3 علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے اس کو شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پوائنٹ نمبر 1، علم الغیب کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے اس کی، اور کون سی چیزیں ہیں جو علم الغیب میں داخل ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو علم الغیب میں داخل نہیں ہیں. اردو میں ہم علم الغیب کہہ دیتے ہیں، اصل میں لفظ ہے الغیب. عربی زبان کے اندر الغیب کہتے ہیں القاموس ڈکشنری کے مطابق پوشیدہ شے کو، چھپی ہوئی چیز کو، اور اسی کا اپوزٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے الشہادہ، جو ظاہر چیزیں ہیں. تو الغیب شریعت کی ٹرم میں علم الغیب سے مراد وہ علم ہے جو حواس خمسہ اور عقل کے دخل کے بغیر حاصل کر لیا جائے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں نالج آف ان سین. یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو بھی علم حواس خمسہ کے بغیر یا عقل کے علاوہ انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ علم الغیب نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں حواس خمسہ کا دخل ہو جاتا ہے، عقل کا دخل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جو علم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پریگنینسی کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جاتی ہیں، تو یہ علم الغیب نہیں ہے، کیونکہ یہ سورس ہے ایک الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، اس سے ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں اور وہ ماں کے پیٹ سے ریباؤنڈ ہو کر سکرین پر ایک شکل بناتی ہیں. یہ علم الغیب نہیں ہے، فزیکل نالج ہے، ٹینجیبل فارم میں. اسی طریقے سے مائکروسکوپ کے ذریعے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں خوردبین کے ذریعے، وہ بھی علم الغیب میں داخل نہیں. اسی طریقے سے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جو دور دراز کی چیزیں دوربین کے ذریعے دیکھ لی جاتی ہیں، وہ بھی علم الغیب نہیں ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو انسٹرومنٹس کی شکل میں موجود ہیں، ان کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے، یہ علم الغیب نہیں ہے. علم الغیب وہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بغیر ڈائریکٹ دل پر القاء کر دیا جائے. تو یہ جو جتنے فزیکل فنامنا آف نیچر ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ایکوائرڈ نالج کا، جس کو سائنس بھی کہتے ہیں. اور سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم وہ سائنس کہلاتا ہے. تو سائنس کے علم سے جتنی چیزیں حاصل ہوں گی یہ علم الغیب نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ ٹینجیبل چیزوں کو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اسی کی ایک اور مثال بھی سن لیجئے کہ آج کل ایسے انسٹرومنٹس بھی دریافت ہو چکے ہیں جن کے ذریعے آپ زمین میں پانی کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. زمین میں 2 فٹ کا گڑھا کھودا جاتا ہے، اس میں وہ انسٹرومنٹ رکھ دیا جاتا ہے. ہمارے اسلام آباد میں تو 8-10 ہزار روپے لے کے وہ بتا دیتے ہیں، وہاں پر پانی کا کافی مسئلہ ہے، کافی نیچا ہے پانی، 250-300 فٹ پر ہے. تو بعض اوقات بورنگ کا 1 سے 1.5 لاکھ روپے پاکستانی خرچہ ہو جاتا ہے. تو لوگ پھر پیسہ بچانے کے لیے وہ انسٹرومنٹس والی جو جتنی بھی ٹیمز ہوتی ہیں ان کو بلاتے ہیں، تو زمین میں 2 فٹ گڑھا کھود کر اس میں انسٹرومنٹ رکھتے ہیں. اس سے ویوز جنریٹ ہوتی ہیں الٹراسونک، جیسا کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے. وہ زمین کی گہرائی تک چلی جاتی ہیں اور ریباؤنڈ ہو کر واپس آتی ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے اتنی گہرائی میں پانی ہے. تو یہ بھی علم الغیب نہیں ہوگا، کیونکہ فزیکلی آپ نے چیک کیا ہے. کوئی ویسے یوں بیٹھا ہوا بتا دے کہ یہاں پر پانی ہے اور ایک دفعہ بتانے سے نہیں، جتنی دفعہ بتائے رزلٹ صحیح نکلے تو وہ علم الغیب ہوگا. ویسے تو لگ گیا تو تیر اور نہ لگا تو تکا. اسی طریقے سے محکمہ موسمیات جو بارش کی پیشن گوئی کرتا ہے، یہ بھی علم الغیب نہیں ہے، یہ بھی فزیکل نالج ہے. مثال کے طور پر آپ اگر 100 فٹ اونچے مینار پر چڑھ جائیں تو آپ 10 کلومیٹر دور تک دیکھ سکتے ہیں، اور جو زمین پر کھڑا ہے وہ 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور نہیں دیکھ سکتا. تو اب 10 کلومیٹر دور جو بندہ دیکھ رہا ہے 100 فٹ کے مینار پر، وہ دور سے دیکھ کر بتا دے گا جی فلاں گاڑی فلاں جگہ پر پہنچ چکی ہے اور اس رفتار سے آ رہی ہے، اتنی دیر تک یہاں پہنچ جائے گی، اور وہ پہنچ جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے اس کو علم الغیب ہے.
بالکل اس طریقے سے پاکستان میں جب انڈیا سے مونسون کی ہوائیں داخل ہوتی ہیں تو ان ہواؤں کی رفتار انسٹرومنٹ کے ذریعے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. پاکستان سے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان آتے ہوئے جن جن شہروں سے اس نے گزرنا ہے اس کے فاصلے بھی ہمیں لیٹ لانگ بھی لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ طول بلد اور عرض بلد پتہ ہوتے ہیں. اس سے فزیکل کیلکولیشن کی جاتی ہے. اچھا جی یہ اتنے بجے چلی ہے تو یہ اتنے بجے تک یہاں پر بارش پہنچ جائے گی. تو یہ علم الغیب نہیں ہے، فزیکل ہے. جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اس جیلم شہر سے ایک ہائیسٹ ایوریج جو ہے 1.25 گھنٹے میں اسلام آباد تک پہنچ جاتی ہے. تو یہاں سے گاڑی اگر چلتی ہے 1 بجے دن کو تو آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں 2:45 اور 3 کے درمیان فیض آباد پہنچ جائے گی. تو یہ علم الغیب نہیں ہوگا، یہ فزیکل نالج ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ ایکوائرڈ نالج جو ہے یہ علم الغیب نہیں بلکہ فزیکل اور ایکوائرڈ نالج ہے. تو اس کے اپوزٹ جو علم ہے، اپوزٹ کا لفظ بھی غلط ہے، پیرلل میں اس کے جو علم ہے وہ ہے ریویلڈ نالج، وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے دل پر القاء کرتا ہے. اور یہ چیزیں کبھی بھی حواس خمسہ اور عقل سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی. دنیا میں کبھی کوئی انسٹرومنٹ نہیں بنایا جا سکتا جس سے فرشتہ ڈیٹیکٹ ہو جائے یا عذاب قبر دیکھا جا سکے، یہ چیزیں یا جنت یا دوزخ کو دیکھا جا سکے. یہ چیزیں کبھی بھی انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی. صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ چیزیں آشکار فرماتا ہے. اور اس وحی کے علم کو ہم انگلش میں ریویلڈ نالج کہتے ہیں. اس کی ڈیٹیل تو اگر مجھے اس پہ میں صرف بیان کروں تو 1 گھنٹہ اور چاہیے. ایک میں نے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. وہ اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے، 35 منٹ کی گفتگو، مسئلہ نمبر 39. اس میں نے بتایا ہے کہ اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے، یا سائنس کے علم کو مانتا ہے جو ڈیفینیٹ اسٹیبلش سائنس ہے، جو تجربات سے ہم نے حاصل کی ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، یہ ڈیفینیٹ علم ہے، یا پھر وحی کے علم کو، کتاب و سنت کے علم کو اسلام مانتا ہے. تو علم الغیب جو ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک علم الغیب وہ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں غیب میں، سب کے سب صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمان بھی ان چیزوں کو دیکھتا نہیں بلکہ غیب پر ہی ایمان رکھتا ہے. جیسا کہ عذاب قبر پر ایمان، دوزخ پر ایمان، جنت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، جس کے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر شروع میں ہی آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو ہم علم الغیب نہیں رکھ سکتے. علم الغیب صرف پیغمبروں کو ملتا ہے، وہ بھی آگے ڈیٹیل آ جائے گی. کیا ہم پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں، ہم ایمان بالغیب پر ہوتے ہیں، الحمدللہ. اور دوسرا فزیکل فینومینا آف نیچر جتنے میں نے پہلے بتائے، اس کا علم بھی اگر انسٹرومنٹس عقل اور حواس کے بغیر حاصل کر لیا جائے تو وہ بھی علم الغیب ہوگا. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4262 نمبر حدیث ہے، کتاب المغازی چیپٹر میں غزوہ موتا کے بیان میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر سینکڑوں میل دور کی خبر لائیو بتائی صحابہ کو. سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں، عقل کے ذریعے نہیں، حواس کے ذریعے نہیں، بلکہ دل پر اللہ نے القاء کر دیا. آج اگر سینکڑوں میل دور دیکھا جائے سیٹلائٹ کے ذریعے تو وہ فزیکل نالج ہوگا، وہ علم الغیب نہیں، کیونکہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جن کے ذریعے سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. اب ہم تو سائنس کی فیلڈ کے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں. جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا فزیکل ورلڈ کا نالج ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا. اب جھنڈا جو ہے وہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد جعفر نے تھام لیا، پھر میرا جعفر بھی شہید کر دیا گیا، اور جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا، اور ابن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے. آپ تو دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ اور پھر آپ نے بشارت بھی فتح کی سنا دی۔ فتح اس فارم میں تھی کہ وہ مسلمانوں کی فوج کو بچا کر بڑی حفاظت کے ساتھ لے آئے، کیونکہ سامنے سے 1.5-2 لاکھ کا لشکر آ گیا تھا۔ پھر سیدنا عمر کے دور میں جا کر شام فتح ہوا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں غزوہ بدر کے چیپٹر میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجہاد میں 4621 نمبر حدیث ہے، اور آگے چل کر بھی 7222 نمبر حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے میدان بدر میں پڑاؤ ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے زمین پر نشان لگائے، کل ابو جہل کی لاش یہاں پر پڑی ہوگی، کل امیہ ابن خلف کی لاش یہاں پر ہوگی، کل عتبہ کی لاش یہاں پر ہوگی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جگہوں پر نشانات لگائے سے ان جگہوں سے ذرا سے بھی ہٹ کر ان کافروں کی لاشیں نہیں پائی گئیں، ایگزیکٹ انہی جگہوں پر پائی گئی۔ اب یہ چیز کل ہونے والا واقعہ یہ دنیا میں کوئی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتا، تو یہ ہے علم الغیب۔ اسی طریقے درجنوں حدیثیں مجھے زبانی یاد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، اگر بیان کروں آگے تھوڑی بہت بیان بھی کر دوں گا، لیکن پھر وہ ٹاپک ہمارا کور نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث جو بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور اس میں عقیدہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ایک شخص کے لیے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، دوزخی ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، ہم نے اکثر سنی ہوئی ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑھ چڑھ کر جنگ میں حصہ لیا اور کافروں کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ قریب تھا کہ ہم سب کے سب لوگ شک میں پڑ جاتے کہ اسلام کی طرف سے اتنی بہادری کے جوہر دکھانے والا کیسے دوزخی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو اتنے کافر مار دیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کرنے لگے، اور پھر وہی ہوا کہ جب اس کو زخم زیادہ لگ گئے تو اس نے اپنے دامن میں سے تیر نکالا اور اس تیر کو اپنے پیٹ میں کھبو کر خودکشی کر لی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کومنٹس ارشاد فرمائے؟ اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ میرے رسول ہونے پر گواہی ہے کہ میں نے جو خبر دی یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اسی کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اے بلال اٹھ اور لوگوں میں اعلان کر دے کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، منافق نہیں، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے وہ منافق تھا، بظاہر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اور فزیکلی بھی اسلام کی طرف سے پرفارمنس دی، لیکن دوزخی تھا، کیونکہ ایمان بنیادی شرط ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اب جو لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میرا کوئی بھی مرید ایسا نہیں جس کو میں جنت میں نہ لے کر جاؤں، یا تو بھائی صحابہ جب تک وہ خودکشی اس نے نہیں کی وہ صحابہ ہی تھا نا، صحابہ میں سے تھا نا، اس کے بارے میں بھی صحابہ کو کنفرم نہیں ہے، تو ان بزرگوں کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا جبکہ کوئی پیغمبر دنیا میں موجود نہیں کہ جس کے ذریعے سے علم الغیب حاصل ہو جائے، یہ بد عقیدگی کے سوا اور بعض اوقات شاید دار اسلام سے خارج کرنے والا عقیدہ ہی بن جائے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب صحابہ کو تو 4 فٹ نیچے نہیں زمین میں نظر آیا،
بعد کے بزرگ کہتے ہیں جی مشرق میں بیٹھے ہو تو مغرب دیکھ لیتے ہیں. اور قصیدہ غوثیہ ایسا جھوٹا مشہور کیا جس میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے نہیں فرمایا کہ میں پوری دنیا کو پوری زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر گندم یا جو کا دانہ، والعیاذ باللہ تعالی. ہم تو اپنی کمر پہ نہیں دیکھ سکتے. تو اتنے بڑے بڑے دعوے ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیے. تو صحابہ کرام کو تو 4 فٹ نیچے نہیں نظر آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کو تو اللہ نے دکھا دیا تھا. فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. والعیاذ باللہ تعالی. تو الذین یؤمنون بالغیب، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور پوری امت سمیت ہم ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمارے پاس علم آ گیا، لیکن ہم نے چونکہ خود نے یہ چیزیں دیکھی، ہمارا ایمان بالغیب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم الغیب، ان چیزوں کا یا غیبی خبر عطا فرمائی. وہ آگے ڈیٹیل آ بھی جائے گی. اچھا، بعض لوگ اب اس معاملے میں تھوڑا سختی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب نبی کو پتا چل گیا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے تو نبی کو تو نظر آ گیا تو علم الغیب نہ رہا. پارشلی یہ بات درست ہے کہ پیغمبر کے لیے وہ علم الغیب نہیں رہا، اس کو تو نظر آ گیا. اور انہی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی چیز علم الغیب میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے ساری چیزیں آنے واحد میں حاضر ہیں. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غائب اور شہادت، چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے. اس سے تو کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. تو کیا مراد؟ جو تمہارے لیے چھپی ہوئی ہے ان کو میں جانتا ہوں. تو پھر بھی اللہ اس کے لیے علم الغیب کا لفظ بولتا ہے. بالکل اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو چیزیں اللہ آشکار کر دے ہمارے ریفرنس سے وہ علم الغیب ہی رہیں گی، غیبی خبریں ہی رہیں گی. ورنہ اگر اس کو علم الغیب نہیں ماننا پھر معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کے لیے بھی کوئی علم الغیب نہیں، اللہ کے سامنے بھی ساری چیزیں حاضر ہیں. تو اس چیز کو سمجھیں. اور الحمدللہ اب جو سعودی عرب سے قرآن پاک چھپتا ہے، احسن البیان، جو پاکستان میں ایک بہت بڑے سلفی عالم ہیں لاہور کے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے بہت اچھی تفسیر احسن البیان لکھی. وہی سعودی گورنمنٹ جو ہے اردو زبان میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو فری نسخہ دیا جاتا ہے. اس میں بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کے تحت انہوں نے 2 جملے لکھے ہیں اور عقیدہ الحمدللہ کھول کر واضح کر دیا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں کے، بعض لوگوں کے، سب کی نہیں میں بات کرتا ہوں، ان کے دماغ میں یہ کیڑا پتہ نہیں کس نے ڈال دیا ہے. تو میں ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ پہلا جملہ انہوں نے لکھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے. یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی غیبی خبر کہنا چاہیے، علم نہیں. بھائی جو چیز علم میں آ گئی اس میں علم کا لفظ ہی بولا جائے گا. علم کسے کہتے ہیں؟ نالج کو. اور دوسرا جملہ انہوں نے لکھا ہے غیب کا علم اللہ صرف رسولوں کو دیتا ہے، اور جتنا ان کی رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتا ہے اتنا، انلمیٹڈ نہیں، لمیٹڈ. وہ آگے آ بھی جائے گی انشاءاللہ تفصیل. تو یہ الحمدللہ ہماری پوائنٹ نمبر 1 کور ہوا. اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف. اب آپ اپنا پیج نکال لیجئے جس میں کراس ریفرنس کے طور پر 9 آیات لکھی ہوئی ہیں. پوائنٹ نمبر 2 میں ان آیات اور احادیث کا بیان ہوگا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سوا ہر ہستی کے لیے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا ہے کہ کوئی ذات بھی اللہ کے سوا علم الغیب نہیں رکھتی خود سے. وہ آیات اور وہ احادیث انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں بیان ہوں گی. اور یہ علم الغیب کا عقیدہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ عقیدہ شفاعت ہے، جو مسئلہ نمبر 4 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر میری گفتگو اپلوڈ ہے. عقیدہ شفاعت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں 4 دفعہ عقیدہ شفاعت کا ذکر آیا. 3 دفعہ کیٹاگوریکل ڈینائی آیا کہ کوئی ہستی شفاعت نہیں کر سکتی. انہی میں سے ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254، آیت الکرسی سے پہلی آیت. اس میں تیسری دفعہ آیا کہ شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، کیٹاگوریکل ڈینائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے ریفرنس پیج پہ پہلی آیت یہی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی تجارت نفع نہیں دے گی، ولا خلۃ، اور کسی کی دوستی نفع نہیں دے گی، ولا شفاعت، اور کسی کی شفاعت بھی نفع نہیں دے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے۔ تو اس آیت میں کیٹاگوریکل ڈینائی آیا کہ کوئی تجارت نفع نہیں دے گی، کوئی دوستی، کوئی شفاعت نہیں دے گی۔ تو 3 دفعہ ڈینائی کے بعد پھر اس سے اگلی آیت آیت الکرسی جو ریفرنس 2 پر ہے، اس میں آیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ پھر واحد موقع آیا سورۃ البقرہ میں جہاں آیا کہ کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی سفارش کرے مگر اس کے اذن سے۔ تو ان دونوں آیات کو جوڑنے سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی خود سے کسی کی دھونس کے ساتھ بالوجاہت شفاعت کر ہی نہیں سکتا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا یہ میرا چاہنے والا ہے، میں اس کو زبردستی دھونس کے ساتھ نہیں، اللہ اجازت دے گا تو کر۔ بالکل اسی طریقے سے علم الغیب کوئی خود نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود آشکار نہ کر دے اپنے انبیاء پر علیہم السلام۔ اب آ جائیے جناب اسی پیج پر ریفرنس نمبر 3 پہ جو آیت جو ہماری درس قرآن کی آج آیت ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود سے غیب جان لیتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بھلا کیا اندھا اور دیکھنے والا، مراد کیا؟ دیکھنے والا وہ ہے جو انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کر لے، اور جو اس دعوت سے اناد کرے وہ اندھا ہے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے؟ اندھا اور انکھیارا برابر نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کی تصدیق کرنے والا آنکھوں والا ہے اور ان کا انکار کرنے والا اندھا ہے۔ اب اس ایک آیت میں کتنے عقیدے کلیئر ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خزانے کے خود سے مالک نہیں، ہاں اللہ نے جو دیا وہ الگ بات، وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی صحیح مسلم کی، اور نہ خود سے غیب جان لیتے ہیں۔ مراد یہ کہ کسی انسان میں کیپیبلٹی یا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ غیب جان لے۔ اس کو اس سے کمپیریزن کیے بغیر بعض لوگ دنیا میں کچھ چیزوں کا ہنر سیکھ جاتے ہیں، مثال کے طور پر جو موٹر وائنڈنگ کرنے والا ہے اس کو موٹر وائنڈنگ کرنے کا طریقہ آتا ہے، عام آدمی موٹر وائنڈنگ نہیں کر سکتا، یہ اس میں صلاحیت موجود ہے، آپ اس کو تار دے دیں اور اس کا انسٹرومنٹ وہ موٹر وائنڈنگ آپ کو کر دے گا۔ اسی طریقے سے جو تندور میں روٹیاں لگانے والا ہے اس کے پاس بھی یہ ہنر ہے، اگر آپ اس کو آٹا دے دیں اور ایک تندور دے دیں، عام آدمی تندور میں روٹی نہیں لگا سکتا۔ اس طرح دنیا میں جتنے بھی کاریگر ہیں وہ سب کے سب صلاحیت رکھتے ہیں اس چیز کی، جبکہ علم الغیب کوئی صلاحیت نہیں جو انسان کو حاصل ہو جائے کہ ہاں جی اب یہ مجھے مل گیا میں یہ کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یا اس کو مزید سمجھیے، جیسا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت خود سے نہیں آتی کہ اس کے پستان میں دودھ آ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے تو دودھ آ جائے، کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ جب اللہ چاہتا ہے اس کے لیے دودھ کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ بچے کی خوراک کے طور پر۔ بالکل اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو غیب کی خبریں آشکار ہوتی ہیں وہ خود اس کی صلاحیت نہیں رکھتے،
بلکہ اللہ جب چاہتا ہے ان پر آشکار کر دیتا ہے، اور جب اللہ کرتا ہے تو اس پر علم الغیب کا ہی لفظ بولا جائے گا، کیونکہ ہمارے لیے باہر وہ بہرحال غیب کی چیزیں ہی رہنی ہیں، ہمارے اعتبار سے وہ غیب ہی ہے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ میں خود سے غیب نہیں جانتا اور نہ میں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، اور ظاہر ہے فرشتے تو نہیں، انسان تو فرشتوں سے افضل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اگر زمین پر انسان کی جگہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر کو بناتے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، بلکہ بشریت کو ناز ہے ان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں سے بھی افضل کر دیتی ہے۔ اگلی آیت قرآن پاک میں ایپیکس ہے، اس سے زیادہ واضح آیت اس ٹاپک کے اوپر نہیں جس میں کئی عقیدے کلیئر ہو جائیں گے، اور یہ ایک آیت اگر لے لی جائے تو پاکستان کے 80% لوگ جن کے عقیدوں میں بگاڑ ہے ان کے عقیدے صحیح ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، آپ کے ریفرنس پیج پہ 4 نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، میں بھی اسی کے مرہون منت ہوں۔ اب ذرا ساتھ ساتھ سوچتے جائیے، جو ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں لوگ دعوے کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ چاہیں تو یہ کر دیں تو وہ کر دیں، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اے نبی یہ بھی فرما دیجئے اگر میں خود سے غیب جان لیتا، وہی بات کہ کیپیبلٹی میرے اندر ہوتی بغیر اللہ کے بتائے ہوئے، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا خود سے، اور اس کی فارم کیا ہوتی؟ وما مسنی السوء، مجھے کوئی بھی تکلیف کبھی نہ پہنچ سکتی۔ اگر مجھے غیب کی خبریں خود پتہ چل جاتی مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ آتی۔ حقیقت بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، دنیا کا کوئی بھی انسان اگر یہ فورس ہی کر لے کہ مجھے یہ تکلیف آ جائے گی فلاں ٹائم پہ، اور اس کے پاس بچنے کی سبیل ہو، مثال کے طور پر مجھے یہ بات پتہ چل جائے کہ اگر میں صبح جیلم سے اسلام آباد کے لیے سفر اختیار کرتا ہوں تو ہائیس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور اس میں 10 بندے مارے جائیں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے میں بھی ہوں، تو میں کبھی بھی نہیں گھر سے نکلوں گا۔ تو اے نبی فرما دیجئے اگر میں خود سے غیب جان لیتا ہوتا تو میں بھلائیاں بہت ساری جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ کبھی پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ایک ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا، اللہ کے مجرمین کو آخرت کا ڈر سنانے والا اور مومنین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، اور ان کے لیے جو واقعی ہی یقین کرنا چاہیں، ایمان لانا چاہیں۔ جو نہیں ماننا چاہتا وہ بے شک خود دوزخ کا راستہ اختیار کرے۔ تو اس کا جو پہلا پورشن ہے کہ میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، آج ٹاپک نہیں، اس پہ میری الحمدللہ 2 مختلف گفتگو جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ ایک مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں میں نے مسئلہ استعانت کلیئر کیا ہے، اہل سنت پاک .com پر 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ہے۔ اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 43، اسی کی ایکسٹینشن ہے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ اس میں نے 6 وسیلے بتائے ہیں، 5 جائز ہیں اور 1 وسیلہ ایسا ہے جو ثابت نہیں۔ تو اس میں یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ، البتہ یہاں پر یہ دوسرا حصہ جو ہے کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ تو اس کے کانٹیکسٹ میں 2 حدیثیں یاد کر لیجئے، ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دندان مبارک شہید ہوئے اور خون کا ایسا فوارہ چھوٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، آپ کو تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اتنی بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ کیوں؟ ہم سورہ ال عمران کے 6 رکوع پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ فرما دیا تھا کہ اس قتال میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور مسلمان ڈٹرمنٹ تھے کہ ہمیں فتح ہونی ہے، لیکن فتح ہونے کے بعد دوبارہ شکست ہوگی۔ پھر بعد میں آیات نازل ہوئی، اللہ نے تمہیں فتح دے دی تھی لیکن تم نے اپنا ڈسپلن لوز کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، اور اس کا وبال پھر تم پر پڑا۔ پھر صحابہ پر کیا پڑا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔ اور اس پر میرا جملہ یاد رکھیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اور صحابہ نے حضور کی نافرمانی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تکلیف اٹھانی پڑی. آج دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے کہ ہمارے لیے دعا کر سکیں. جو دنیا میں کر گئے دعائیں وہ تو چلے ہیں, آج نہیں موجود, اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے. اور آج ہم اگر اپنے پیغمبر کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ صحابہ میں تو موجود تھے اور صحابہ نے نافرمانی کی اور اس کا وبال نہ صرف صحابہ پر بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشقت اٹھانی پڑی. اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3169 نمبر 3169 کہ غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو ایک یہودیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوران بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے, سنن نبی داؤد میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. صحابہ اکرام نے وہ کھانا کھانا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ کھا لیا. اس کے بعد وہ جو بوٹی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئی اللہ کی اجازت سے, اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے مت کھائیے, میرے اندر زہر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کھانا وہیں پر رکھ دیا اور صحابہ کو بھی روک دیا. لیکن اس دوران کچھ صحابہ کھا چکے تھے, 7 صحابہ اکرام وہ زہر آلود کھانا کھا کر شہید ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا بھی گستاخی سے خالی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا زہر ہے اور آپ نے جان بوجھ کر زہر کھایا اور صحابہ کو کھانا دیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, جان بچانا فرض ہے. پیغمبر سے یہ بعید ہے کہ وہ زہر آلود کھانا علم کے باوجود کھا لے یا صحابہ کو کھانے دے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر شفقت فرمانے والے ہیں. تو ہر بندہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے, اگر اس سے زیادہ فرمانے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جو روک دیا پہلے روک دیتے, اس کا مطلب ہے بعد میں علم میں آیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس بوٹی کو بولنے کی صلاحیت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ علم الغیب اشکار ہو گیا. بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چیپٹر میں اس سے 4 سال بعد, یعنی یہ زہر کھانے کے 4 سال بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے, وفات کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کرتے تھے کہ وہ خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا آج بھی اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں جیسا کہ میرے وہ جگر کی رگوں کو کاٹ رہا ہو زہر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی زہر کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی موت دے دی. موت تو آنی تھی لیکن شہادت کی اس طریقے سے آئی حکمی اعتبار سے. اب اگلی 2 آیات جو ہیں اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں احادیث بھی موجود ہیں. میں حدیث کے ساتھ اس آیت کو بیان کروں گا تاکہ یہ ویژن کلیئر کٹ ہمارے سامنے آئے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے, وہ کہتی ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا کرتے تھے کہ کل کیا ہوگا. وہ جھوٹا ہے اور اللہ پر بھی جھوٹ باندھنے والا ہے. تم قرآن نہیں پڑھتے. پھر اما عائشہ نے یہ آیت تلاوت کی, ریفرنس نمبر 5 سورۃ النمل آیت نمبر 65. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے زمین و آسمان میں کوئی غائب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تو ذاتی طور پر صرف اللہ جانتا ہے. اب بعض بدبخت جو ہے وہ اپنے فرقے کی حفاظت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جی حضرت عائشہ کا قول ہے, ہمارے لیے حجت نہیں ہے. حضرت عائشہ کا ذاتی خیال تھا, ان کو غلطی بھی لگ سکتی ہے. پارشلی یہ بات درست ہے, بعض اوقات کسی صحابی کو غلطی بھی لگ سکتی ہے, لیکن اس لیول کی پھر حدیث بھی لانی ہوگی اور صحابہ کے اقوال. ہم نہیں غلطی نکالیں گے, اس زمانے میں کسی نے اگر غلطی نکالی ہے تو اما عائشہ کا یہ اجتہاد کوئی غلطی پر مبنی نہیں تھا. انہوں نے آیت پیش کی اپنی دلیل میں, چلے ان کا اجتہاد تو غلط, کوئی کہہ دے آیت تو نہیں غلط کہہ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ہی صحابہ کی ایسی کی تھی, اور وہ ہے اگلی حدیث, وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کی تفسیر میں کتاب التفسیر چیپٹر میں اس آیت کو لے کر آئے ہیں اور حدیث کو بھی. اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے. اس کے لیے آپ نے سورہ لقمان کی یہ آیت نمبر 34 جو ریفرنس نمبر 6 ہے آپ کی پیج کا, یہ تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عنده علم الساعہ, بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور وہی بارش نازل فرماتا ہے. دو چیزیں ہوگی. تیسری وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور اسی کے علم میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہاں یہ نہیں آیا کہ لڑکا یا لڑکی, یہ مولویوں نے غلط ترجمے کیے ہیں. ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ آگے میں تفصیل بیان کرتا ہوں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی, اس کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. چار چیزیں. پانچویں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس سرزمین میں موت آئے گی. اور حقیقت بات ہے کسی انسان کو اپنا ایگزٹ نہیں پتا. کسی نے قتل ہونا ہے تو کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے تو کسی نے خودکش حملے میں مرنا ہے, کسی